آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا ہے؟ یہ بچی ماں باپ کے ساتھ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑا سارا بھی یہ سنا اور ہمارا جو ایشو تھا وہ ساتھ ہوا، بچی نے ہماری فیور میں جیسے السلام علیکم. آپ دعا، آپ ماں باپ کے ساتھ ہیں اس وقت، لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا لگتا ہے؟ بالکل ساتھ ہے. کیا لگتا ہے؟ بالکل خوش ہے. دعا بھی لگ رہا ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ ہیں، نظر آ رہا ہے. زبردست. بالکل مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہدی کاظمی اپنی بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں، بالکل خوش ہیں. یہ اچھا، یہ یہاں سے سیکیورٹی میں باقاعدہ طور پر ان کو لے جایا جائے گا. کچھ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زہرا اپنے والدین کے ساتھ جا رہی ہے، اور پولیس کا جو ٹیم ہے، پولیس بھی مہدی کاظمی صاحب کو مبارکباد دے رہی ہے. پولیس بھی سب سے بڑی خبر خصوصی مناظر آپ کو دکھا رہی ہے. موبائل میں اسٹور کریں گے، یہ موبائل میں پہلے شیلٹر ہوم جائیں گے اور شیلٹر ہوم سے پھر بچی ماں باپ کے حوالے کی جائے گی. میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اس کے بعد میں معزز جج صاحب کا شکر ادا کروں گا جنہوں نے بڑا بہترین ڈیسیژن لیا. آج اپنے وکلاء کا شکریہ ادا کروں گا، جبران بھائی، ان کی پوری ٹیم، ان کے ساتھ جتنے بھی ایسوسیٹس تھے، ظہیر احمد اور دوسرے جتنے بھی ہیں، سب کا شکریہ ادا کروں گا. اور میرے لیے جتنے بھی دیگر وکلاء میرے ڈفرینٹ کیسز فائٹ کر رہے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. اللہ کا شکر ہے آج ہم اس پوزیشن پہ آئے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے کورٹ نے ہمیں انٹرم کسٹڈی ہمارے حوالے کر دی ہے. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ سب صحافی بھائیوں کا، یہ میری سسٹر بھی کھڑی ہے، ان سب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے میرے لیے جو انتھک محنت کی. یقین کریں اس کے بغیر شاید یہ پاسبل نہیں تھا. اور ایٹ دی اینڈ وہ تمام لوگ جو اپنی دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعائیں کرتے تھے، میں ان سب کا، اور ابھی بھی کرتے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. میرے پاس الفاظ تو نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا سر بچی کی آپ تعلیم و تربیت کے لیے کیا بندوبست کریں گے؟ دیکھیے جو میکسیمم پاسبلٹی ایک ہوتی ہے میں وہ کروں گا. ڈیفینیٹلی اس کا اسکول دوبارہ گو تھرو ہوگا، اس کے بعد اس کی جو بھی ویلفیئر اس کے لیے ہے وہ کیا جائے گا. اچھا مہدی بھائی، جج صاحب بڑے آپ سے خوشگوار انداز میں پوچھ رہے تھے کہ ہم بچی کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں اور آپ کیا کریں گے اس کے لیے، کیا ڈپازٹ کرائیں گے، تو آپ نے کیا جواب دیا میں ذرا سن نہیں سکی تھی. دیکھیں جو بھی جج صاحب نے مناسب سمجھا وہ ہم نے اسے ایکسیپٹ کیا. جو بھی انہوں نے ہمارے اوپر وقتی طور پہ جو ریسٹرکشنز لگائی ہم تھوڑی سی تفصیل بتائیں کہ انہوں نے آپ کو کیا ہدایت کی، ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ کی کیا مکالمہ ہوا. جیسے اگر آپ نے باہر جانا ہے تو آپ پہلے کورٹ کی پرمیشن لیں گے. اس کے علاوہ میرے سے بانڈ ایک رکھا گیا ہے جو ایز اٹ از جو کورٹ نے جی ایوری ویک چائلڈ پروٹیکشن جو ہے وہ وزٹ کرے گا اور بچی سے اس کے تاثرات پوچھے گا. جو بھی جج صاحب نے اس سلسلے سے ہمیں حکم دیا ہے ہم اسے فالو کریں. جو 7 مہینے میرے کلائنٹ مہدی کاظمی صاحب، ان کی اہلیہ سائمہ کاظمی، ان کی تینوں بیٹیاں باشمول جو اس کیس کے اندر وکٹم ہیں، یہ 7 مہینے ان کی زندگی تو کوئی لوٹا نہیں سکتا. ایک کرب سے گزرے ہیں، ایک درد سے گزرے ہیں، اور میرے خیال میں زندگی بھر کے لیے ایک ٹراما بھی آ جاتا ہے، خاص طور پر جب آپ کو اغوا کیا جائے یا آپ کو چائلڈ میرج کا نشانہ بنایا جائے اور اس کے بعد مزید جو اس میں اوفینسز کیس کے اندر ہیں. ہمارے نظام کو بہت امپروو ہونے کی ضرورت ہے. یہ 7 مہینے کے بجائے 7 دن میں بھی معاملہ طے ہو سکتا تھا اور حل ہو سکتا تھا. ہم نے اگر ایک چیز کو کرائم ڈکلیئر کیا ہے جس کا مطلب ہے چائلڈ میرج، تو پھر ہمیں اس کے ساتھ اس طرح کی حکمت عملی بھی اپنانی ہوگی، جوڈیشلی بھی، لیجسلیٹیولی بھی، کہ اس کی پریکٹس کو ڈسکریج کیا جائے. اگر ہم اس طرح کے مواقع پیدا کریں گے کہ چائلڈ میرج کے بعد جس نے کم عمر بچی سے شادی کی ہے وہ اس بچی کے ساتھ رہ سکتا ہے، تو پھر ہم کیسے اس کرائم کو کنٹرول کریں گے؟
تو یہ جو کوہیبیٹیشن ہے اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کیس کے اندر میرے خیال میں پولیس کے جونیئر اور سینئر افسروں دونوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر ہماری عدلیہ کے لوور رینکنگ ہائی جوڈیشری ہو، ان کے ججز کو بھی اویئر اور بہت زیادہ میرے خیال میں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے، بطور معاشرہ ہمیں بھی، باشمول میرے اور ہمارے وکیل بھی۔ اب یہ دیکھیے جب اس طرح کی بچیاں اغوا ہوتی ہیں اور ان کو پھر ان کے اغوا کاروں کو گرفتاری سے بچانے کے لیے اکثر ہراسمنٹ پٹیشنز بھی فائل ہوتی ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی وکیل کہہ دیتا ہے بچی کو دیکھ کے کہ ویریفائڈ بائی می، اور 13 سال کی بچی کو 18 کر لکھ دیتا ہے، اس کا کوئی شناختی کارڈ نہیں ہوتا۔ تو میں تو اپنے بھی فیلڈ کی اور بار کی بات کروں گا، میں باقی کسی کی کیا بات کروں۔ تو اس کیس سے لیسنز لرن کرنے چاہیے۔ یہ پہلا کیس نہیں ہے جس میں یہ ایسا ہوا ہے، میں 4 سے زائد کیس کر چکا ہوں جہاں کچھ مہینے شیلٹر ہوم میں رہنے کے بعد جب بچی اس ڈر و خوف سے باہر آتی ہے تو وہ صحیح فیصلہ کرتی ہے کہ والدین کے پاس ہی جانا ہے، اور یہ ریپیٹڈلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں لیسنز لرن کر کے امپروو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ امپورٹنٹ مہینے جو ہیں، یہ جو درد اور کرب ہے اس سے والدین نہ گزریں، بچے نہ گزریں۔ اب دعا یہ ہے کہ بچی محفوظ رہے والدین کے ساتھ، اس کی تعلیم دوبارہ کنٹینیو ہو، اس کو زندگی میں جتنی اپرچونیٹیز اویل کرنی ہیں جو تعلیم کے ساتھ آتی ہیں وہ ملیں، جو اس کی نشو و نما ذہنی ہے، شخصیت کے طور پہ ہے، وہ اس کی پوری ہو، والدین اس کا بھرپور خیال رکھیں۔ اور ہم ڈے 1 سے تمام کورٹ آرڈر سے ابائڈ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ فی الحال کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ہر ہفتے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اور ایک لیڈی پولیس آفیسر جو ہے وہ بچی کے ویلفیئر کو کنفرم کرنے کے لیے ایک رپورٹ مرتب کرے گی اور فیملی کورٹ میں جمع کرائے گی۔ ہم اس کی بالکل پاسداری کریں گے۔ ہم سے درخواست کی گئی ہے، بلکہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ ہم ایک بانڈ ایشو سبمٹ کریں کورٹ کے اندر، ہم وہ بھی سبمٹ کریں گے، اور ہمیں ڈائریکشنز ہے کہ پاکستان سے بچی باہر نہیں جائے گی، تو ہم بالکل اس کی بھی عمل درآمد کریں گے۔ اور کبھی کسی بھی وجہ سے، ریلیجس ریزنس کی وجہ سے کہ جی عمرے پہ، حج پہ یا زیارت پہ جانا ہے، یا کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے، یا کل کو ایجوکیشن اپرچونیٹی ہوتی ہے، بچی کا کسی باہر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے، تو ہم ریکوزٹ کورٹ کو آگاہ کر کے ہی کوئی بھی اقدام لیں گے، اس سے پہلے یہ نہیں ہوگا۔ بٹ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بچی فی الحال 14 سال کے لیے ہے، یہ جتنی بھی ریسٹرکشنز ہیں یہ صرف تب تک کے لیے جب تک کہ وہ 18 کی نہیں ہو جاتی، کیونکہ جب وہ 18 کی ہو جائے گی تو وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے خود مختار ہے۔ جب تک وہ مائنر ہے تو ایک طریقے سے فی الحال کورٹ اور والدین اس کی کسٹڈی شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی پرماننٹ کسٹڈی کا فیصلہ ابھی بھی فیملی کورٹ میں۔ لوور کورٹس میں کیا کیا اپلیکیشن یا کیسز پینڈنگ ہیں وہ بتائیں گے آپ کی طرف سے اور مخالف پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیے آج مینٹینیبلٹی کے اوپر بات کر رہے تھے، میں اس پہ آرگومنٹس دینا چاہ رہا تھا، چونکہ وہ سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہیں میرے خیال میں، اس لیے شاید ہائی کورٹ نے ضروری نہیں سمجھا کہ میرے اس پہ دلائل بھی سنے، چونکہ ان کو آلریڈی یہ بات کلیئر ہے۔ 2 باتیں، سپریم کورٹ کا بڑا واضح فیصلہ ہے کہ جو 491 کی ابز بیجا کی پٹیشنز ہوتی ہیں، وہ ایک پٹیشن اگر ایک کیس میں ڈیسائیڈ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ دوسری پٹیشن فائل نہیں کر سکتے۔ ابز بیجا کا ایک فیصلہ دوسری پٹیشن پہ اثر انداز نہیں ہوتا، اس پہ سپریم کورٹ آلریڈی فیصلے دے چکی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب گارڈین اینڈ وارڈ میں فیملی کورٹ کے اندر کسی کی درخواست پرماننٹ کسٹڈی کی پینڈنگ پڑی ہو، جو کہ اکثر والدین کے بیچ میں بڑی لڑائیاں چلتی ہیں بچوں کی کسٹڈی کو لے کے، سپریم کورٹ کے اور اس ہائی کورٹ کے 4 فیصلے ہیں پچھلے 10 سالوں میں، اور سپریم کورٹ کا 2018 کا فیصلہ ہے کہ گارڈین اینڈ وارڈ کورٹ میں بے شک اپلیکیشن آپ کی پینڈنگ ہو، مگر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ہائی کورٹ کے اوپر کہ وہ ایز این انٹرم میجر بچی کی ویلفیئر کو دیکھتے ہوئے، تعلیم کے خلل کو دیکھتے ہوئے اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک فوری فیصلہ کرے کہ بچی کی انٹرم کسٹڈی والدین کو یا والدین میں سے جو بہتر ہے اس کو سونپ دی جائے۔ یہ بھی اسٹیبلشڈ لا آف دا لینڈ ہے۔ تیسری بات یہ، جو ہماری درخواست پڑی ہوئی تھی پینڈنگ ٹرائل کورٹ میں کہ بچی کی ہمیں کسٹڈی دی جائے، اس کے باوجود ہم ہائی کورٹ آ گئے، تو بھائی ہم ہائی کورٹ اس لیے آئے چونکہ ملزم نے بدنیتی سے اور ٹرائل کورٹ سے بھاگنے کے لیے ایک درخواست جمع کرائی 10 دسمبر کو، 2 دن بعد ہماری درخواست کے، کہ جی ہمیں تو ٹرائل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ٹرائل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا آج پریس کانفرنس کے اندر نکل کے شاید وہ ہائی کورٹ کے بارے میں بھی یہ بات کہتے ہیں۔ آپ نے ٹرائل کورٹ کو 4 ہفتے سے فریزر میں ڈال دیا ہے، ٹرائل کورٹ ایک سرٹیفائڈ کاپی تک نہیں دے رہا کسی چیز پیپر کی کیس کے اندر۔ آپ یہ تو عدالت کو نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح کے حربے آپ استعمال کیے ہیں، اور آپ نے کبھی سنا ہے کہ جج کو جب دیا اپلیکیشن دی جائے کہ ہمیں آپ پہ کانفیڈنس نہیں ہے تو اس جج کی شخصیت کے حوالے سے جو الزام ہے اسی جج کو بتائے جائیں، اور پھر اس جج کی شکایت ڈی جے کے پاس کرنے کے بجائے آپ کراچی بار ایسوسیشن میں جا کے وکیلوں کو کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ ایک جج کو اسکینڈلائز کرنا چاہ رہے ہیں، ڈرانا چاہ رہے ہیں، پرسنل ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے حربے آپ نے استعمال کیے ہیں۔ ہم نے تو آج تک دیکھیے کیا ان ملزموں کو اسی ٹرائل کورٹ سے بیل نہیں ملی تھی؟ ہم نے کہا کہ ہمیں اس کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے، کورٹ ڈر گیا، خوف میں آ گیا ہے۔ کیا فیملی کورٹ نے ہماری انٹرم کسٹڈی کی درخواست 1.5 مہینہ لے کے بھی ریجیکٹ نہیں کر دی؟ ہم نے کہا کہ ہمیں کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ کیا پہلے سندھ ہائی کورٹ نے شروع میں بچی کو آزاد نہیں کر دیا تھا، جہاں جانا ہے چلی جائے جون میں؟ ہم نے کیا کہا کہ ہمیں ہائی کورٹ کے ججز سے بھروسہ نہیں ہے؟ ہم نے تو کبھی یہ کلمات ادا نہیں کیے۔ ہم لوگ کی طرح دوبارہ آتے رہے۔
باقی تمام تر لوگ جو اس کیس سے جڑے رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق میڈیا سے ہو، سماجی کارکن ہوں، ان یا وکلا ہوں، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. خاص طور پہ میری ٹیم کے اندر ایڈوکیٹ ظہیر احمد ہیں، بیرسٹر رفیق احمد ہیں، میرے پیرا لیگل یوگ وکٹر ہیں، پھر کچھ وکلا جو ہمارے ساتھ رہے، نبیل کلاچی صاحب جو سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھ تھے، احمد علی حسین صاحب جو کہ جس قسم کے سنگین اور گھنونے الزام لگتے رہے ہیں والدین کے اوپر، اس میں حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ جو ہے وہ کیس وہ کر رہے ہیں. پھر لاہور کے اندر فہد صدیقی صاحب رہے، اور اپنا احمد شیر جٹ صاحب اس کیس کے اندر رہے، جو وہاں پہ پروسیڈنگز میلا فائل ہوئیں بچی کے نام سے، کچھ لوگوں نے وکالت نامے جعلی سائن کروا کے یہ کام کیا. اسی کے ساتھ ساتھ مزید جو ہمارے ساتھ یہاں پہ تعاون رہا ہے کچھ صحافیوں کا، جنہوں نے انتھک محنت کے ساتھ دن رات اس ایشو کو کور کیا ہے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کروں گا. صحافیوں کا میں نام لوں گا نہیں، چونکہ پھر وہ لوگ کہہ دیں گے آپ باعث ہیں، تو وکلا کا ہم نام لے دیتے ہیں. باقی اللہ کرے جی ہم سب کی بچیاں محفوظ رہیں اور اپنے گھروں میں خوش رہیں اور ان کی تعلیم مکمل ہو. اور 18 سال کے بعد، یہ تو میرے کلائنٹ کو بھی مشورہ ہے، 18 سال کے بعد بچی آپ کی جو بہتر فیصلہ کرنا چاہے، اس کے بعد آپ کا رول نصیحت کا رہ گیا ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہو.